جس عبادت سے علی چلا جائے وہ بت پرستی تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ حسین سلامت، مالک حسین عزتوں کے ساتھ آباد رہے۔ عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے پھر لفظ کہنے لگا ہوں، جس عبادت سے علی چلا جائے وہ بت پرستی تو ہے، عبادت نہیں۔ جس روزے سے علی چلا جائے وہ بھوک ہڑتال تو ہے، روزہ نہیں ہے۔ میں نے پہلی 3-4 سطریں پڑھنی اور اندازہ کرنا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ جس عبادت سے علی چلا جائے وہ بت پرستی ہے، جس روزے سے علی چلا جائے وہ بھوک ہڑتال ہے۔ اگر حج میں علی نہ ہو تو آوارہ گردی ہے، حج نہیں ہے۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو کسی عبادتیں ہیں تو علی کی وجہ سے، ریاضتیں ہیں تو علی کی وجہ سے، مذہب ہے تو علی کی وجہ سے، اسلام ہے تو علی کی وجہ سے، ہم سب کا احترام کریں گے علی کی وجہ سے، ہم دشمنی بھی کریں گے تو علی کی وجہ سے۔ معیار علی۔ 2019 سب سے زیادہ خطرناک اس لیے، عقیدے کا دشمن عمل کی دکان سجا کے عقیدہ لوٹنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک اس لیے، ہر لحاظ سے تم سے علی چھیننے کی کوشش کی جاتی۔ جہاں ولایت پڑھی جاتی تھی وہاں اعتراض نصیریت کا کر دیا۔ میں اس بندے پہ لعنت کرتا ہوں جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، اور اس پہ کروڑ بار لعنت کرتا ہوں جو علی کی ولایت کا بھی انکار کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ خالق کون و مکان ہے، اللہ وہ طاقت ہے جسے علی جیسا بادشاہ بھی چھکتا ہے۔ لیکن ہم مانگتے اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ رزق رازق وہ ذات ہے، تقسیم ان سے کرواتا ہے۔ مالک وہ ہے، ملکیت ان کے پاس۔ جنت بنائی اس نے ہے، سرداری ان کی ہے۔ ہر چیز پہ راج ان کا ہے۔ اگر اجازت چاہو تو میں یہیں پہ لفظ کہہ دیتا ہوں، ہم مانگتے اللہ سے ہیں لیکن جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ شبان سے پہلے مہینہ گزرا رجب کا، رجب میں آپ نے اپنے بادشاہ کا جشن منایا۔ 13 رجب کو علی کی ماں اللہ کے گھر میں گئی، رکن یمانی کے قریب پہنچی، دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ 13 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 14 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 15 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کو بی بی کعبہ سے باہر آئی۔ 3 دن 3 راتیں علی کی ماں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی۔ میں اس بندے کے سامنے شکر رکھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں منبر پہ یہ نہیں کہا کہ اگر میں ثابت نہ کروں تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، کیونکہ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ علی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے میری معلومات میں کمی ہو سکتا ہے میرے علم میں کمی ہو، لہٰذا میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ مذہب کل بھی یا علی تھا، مذہب آج بھی یا علی ہے۔ 13 رجب کو علی کی ماں اللہ کے گھر میں گئی، 16 رجب تک بی بی اللہ کے گھر میں رہی، 3 دن 3 راتیں بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی۔ میں اس بندے کے سامنے شاگردی اختیار کروں گا جو مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت عمران زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، نبی اپنی اماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، ابو طالب بھی گھر میں رہے، رسول بھی گھر میں رہے، کیونکہ خبر ابو طالب کو تھی بی بی کہاں ہے، خبر رسول کو بھی تھی کہ ماں کہاں ہے۔ 3 دن تک لات منات اور عزا کے ماننے والے کعبے کے قریب جاتے، پھٹی ہوئی دیوار کا ورستہ دیکھتے، دیکھ ایک دوسرے سے پوچھتے۔ ایسا پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا، یہ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ ابو طالب کی زوجہ یہاں آئی تھی، یہاں سے دیوار پھٹ گئی، بی بی گھر کے اندر چلی گئی، اور ابھی تک نہیں پتا کہ وہ بی بی گھر کے اندر کیا کر رہی ہے۔ آخر لات منات اور عزا کے ماننے والے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آئے، آ کے کہنے لگے اے متولی کعبہ، اے رئیس مکہ، تیری زوجہ اس گھر کے قریب گئی تھی، بی بی گھر کے اندر چلی گئی ہے، ابھی تک بی بی باہر نہیں آئی۔ ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو، میزبان جانے یا مہمان جانے؟ میزبان جانے۔
میزبان جانے یا مہمان جانے. آخر مکے والے پریشان ہو گئے. لات کے ماننے والے لات سے پوچھ رہے تھے, منات کے ماننے والے منات سے پوچھ رہے تھے, عزا کے ماننے والے عزا سے پوچھ رہے تھے. جب مکے والوں کی بے چینیاں بڑھنے لگی تو آخر 16 رجب کو مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ جاتے ہیں. یہ توحید کے دروازے پہ آئے, انہوں نے اللہ کے دروازے میں دستک دی, اللہ کے دروازے میں دستک دی. نتیجہ وہی بندہ سمجھے گا, یہ جملہ سمجھے گا. انہوں نے اللہ کے دروازے میں دستک دی, اللہ کے دروازے میں دستک ہونی شروع ہوئی. یہ آواز پروردگار آئی, اے علی کی باب سے اٹھیے, دروازے کو کھولیے. بی بی دیوار کے قریب جانے لگی. آواز آئی, اب دیوار کے قریب نہ جائیے گا, اب دروازے کو کھولیے گا. بی بی نے کہا بھلایا دیوار سے تھا, واپس دروازے سے کیوں بھیج رہے ہیں؟ آواز آئی, دیکھ رہی رہی, پہلی بار میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی ہے, اور ہمیشہ دروازہ گھر کا مالی کھولتا ہے. یہ میرے دروازے میں دستک دے رہے ہیں. انہیں دروازہ کھول کے علی کا چہرہ دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں, جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا, اندر سے علی. جب بھی توحید کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا. اندر سے علی آتا. اگر کسی بندے کو اس بات پہ شک ہو تو میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. وہ جو فقیر مسجد کے دروازے پہ مانگنے آیا تھا, اس نے پہلے مسجد والوں سے مانگا. قبلہ تائید فرمائیں گے آپ, مسجد سے کوئی صدا نہ آئی. اس نے منہ عرش کی طرف کیا, تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. یا علی نے رکوع سے انگوٹھی اتاری, ہاتھ میں رکھی. بعد میں لوگوں نے پوچھا, یا علی اس نے پہلے 3 آوازیں دی تھی. فرمایا پہلے تو اس نے مجھ سے مانگا ہی نہیں تھا. بسم اللہ. لہذا 2019 ہے عقیدے کا سال. ہمت کرنی پڑے گی. جو تمہارے سامنے طاقتیں کھڑی ہیں ان کا محل ریت کا ہے, ایک جھونکے سے گر جائے گا. ہم سے بڑے پوچھے علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے, اختیارات علی کہاں لکھے؟ ہم نے تو سارے ثابت کر دیے. اب ہمیں بھی بتا کہ علی کو نہ ماننے والے کی تقلید کہاں لکھی ہے. یہ فتویٰ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ لفظ آیت اللہ کس کا چرایا ہوا ہے؟ اب سر نہیں, اب زبان کو زحمت دیجیے گا. ہمیں ایجنسیاں گفتگو کو نوٹ کر رہی ہیں. ہمارا اس ملک میں رہنے والے کسی اہل سنت سے کوئی جھگڑا نہیں. وہ ہماری مجالس میں آتے ہیں, وہ حسین کی عزت کریں, ہم ان کی عزت کریں گے. لیکن میرے ملک کی ایجنسیوں کو باخبر ہونا چاہیے کہ یہ مذہب علی کا مذہب ہے. ہم کسی کل عدم تنظیم کے قائد کو اپنا قائد تسلیم نہیں کرتے. یہ دہشت گردوں والی قوم نہیں ہے, یہ حسین کے ماتمیوں کی قوم ہے. اور یہ تیرے ملک کی 7 ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ جتنا مطمئن تیرے ملک کی ایجنسیاں حسین کے عزاداروں سے, انہیں خبر ہے کہ پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں ماتم کرتے رہتے ہیں, اور جس کی سونے کی بھی دکان ہو وہ بھی مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے. اسے پتا ہے ماتمی کبھی چور نہیں ہوتا. اب ہمیں بتایا جائے, یہ جو اربوں روپیہ مدرسوں کے نام پہ آتا ہے,
یہ جو غیر ملکی فنڈنگ ہے، ہم نے آج تک یہ سوال نہیں کیا تھا کیونکہ ہمارے گھر کا دکھ تھا، باہر آپ لے کے آئے۔ سوشل میڈیا پہ بکواس شروع کی، آصف الوی نے مذہب شیعہ بدل لیا، میں نے تمہیں شیعہ سے نکال دیا ہے۔ جاؤ، جرت ہے تو عدالت میں کتابوں کے ڈھیر پڑے، لاؤ ان کتابوں کے جواب۔ حجروں میں بیٹھ کے سرگوشیاں، ہم نے علی حجرے سے نہیں لیا، غدیر کے چوک سے لیا۔ میں نے زندگی میں جب بھی مذہب کے لیے کوئی کام کیا، میں نے کبھی بھی بادشاہ حسین کی عزت کی قسم اپنی ناموری کے لیے نہیں کیا۔ مولا امام حسین مجھ سے وہ ساتھ چھین لے جس میں علی کی وکالت نہ ہو، لیکن اب ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمیں علی کے لیے نکلنا پڑے۔ مجلسیں ولایت علی کے لیے ہوتی ہیں، نہیں جی منبر پہ جاہلوں کا قبضہ ہے، ذاکر طرزوں سڑتے ہیں، تم نے جتنے اعتراض کرنے عزاداری پہ کرنے۔ ہمیں بتاؤ پیش نماز کی شرطیں کیا ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ قوم چاہتے گی تو میں جملہ کہوں۔ یہ منبر ہے فضائل اور مسائل کے لیے، عالم دین ہے، تشریف فرما۔ منبر سے آئے ذاکر حسین، 8ویں بادشاہ نے حسین کے ذاکر کا احترام کیا۔ قبلہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، دابل خزائی، امام نے احترام کیا، امام نے اپنا جبہ اسے عنایت کیا، تبرکن دیا۔ حسین کے ذاکر کا احترام ہے۔ منبر کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، ہاں انہیں طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ہم سے عقیدہ چھینا اور منبر سے کسی کو ولایت علی نہیں پڑھنے دینی، تو ہمیں بتاؤ مصلی پہ آنے کی شرطیں کیا؟ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، عالم ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلالی ہو، دین یاد سے لے کے توضیح المسائل تک شرطیں یہی لکھی ہیں۔ دین یاد میں بھی یہی شرطیں لکھی ہیں، توضیح المسائل میں بھی لکھی ہیں۔ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، عالم ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلالی۔ عاقل گفتگو سے اندازہ کر کے پتہ چل جاتا ہے، بالغ چہرہ دے کے پتہ چل جاتا ہے، گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، ڈگریوں سے پتہ چل جاتا ہے، عالم ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ مصلی پہ کھڑے ہونے والا حلالی ہے؟ یہ شرط چیک نہیں کی جا سکتی تھی تو نبی نے رکھی کیوں؟ صادق بادشاہ سے کہ بندے نے آ کے پوچھا، مولا یہ شرائط رکھ دی ہیں پیش نماز کے لیے، لیکن اتنا تو بتا دیجئے کہ حلالی کا ثبوت کیسے مل سکتا ہے؟ فرمایا معیار دے دیتے ہیں، ہمارے دادے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیا کرو، چہرہ کھل جائے تو حلالی ہے، چل جائے تو حرامی ہے۔ ہمارا مذہب علی ولی اللہ، ہماری پہچان ولایت علی، ہم پہچان علی کے نام سے جاتے ہیں، ماتم حسین کسی فتوے کا محتاج نہیں۔ ہمیں وہ خانقاہی شیعہ چاہیے، ہمیں وہی شیعہ چاہیے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیے۔ ہم فضائل میں سندے نہیں تلاش کریں گے، ہم آل محمد کی ہر وہ فضیلت منبر سے پڑھیں گے جو اللہ نے 14 کو عطا کی ہوئی ہے۔ کبھی کوئی یہاں سے اٹھے اور جناب عباس کی عصمت میں بھونکے اور ہم خاموش رہیں، کبھی کوئی علی کی ولایت میں بھونکے تو ہم خاموش رہیں، یہ کام بہت پہلے کر لیا جاتا تو آج جرتیں اتنی زیادہ نہ بڑھتی۔ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں علی کی ولایت پہ رہتے ہوئے اپنے مذہب کی چھت کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے مذہب کی شرائط میں عقیدہ توحید ہے، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اسے وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں۔ ہم علی کا احترام اللہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، علی ہونے کی وجہ سے کرتے۔ اور یہ فضیلت نہیں ہے کہ علی
کیونکہ آل محمد کو جو اختیارات اللہ نے دیے ہیں آل محمد وہ اختیار استعمال کرتے ہیں. یہ اختیار اللہ نے آل محمد کو دیے. میرے ساتھ میں بادشاہ قید خانے میں تھے تو ہارون ملعون نے اس نے اپنے دربار میں لوگوں کا رش کیا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ کاظم کو ذرا دربار سے بلاؤ. تو تھوڑی دیر کے لیے امام موسیٰ کاظم کی تضحیق اور توہین کرتے ہیں. اس ملعون نے یہ پروگرام بنایا, امام کو قید خانے سے بلایا. جب قید خانے سے بلایا تو اس ملعون نے دروغہ سے کہا کہ جس قید خانے سے امام کو لے کے آیا ہے تو بتا اس کی چابی کہاں ہے. دروغہ نے جیب سے چابی نکالی. اس نے کہا یہ چابی میرے پاس ہے. اس نے کہا میرے پورے دربار کو دکھا کہ موسیٰ کاظم کے قید خانے کی چابی تیرے پاس ہے. اسے چابی دکھائی. یہ کہہ لگا کہ کہنے لگا یہ تو کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, ان کے قید خانے کی چابی تو میرے دروغہ کے پاس ہے. اتنا کہنا تھا موسیٰ کاظم نے ہتھکڑیوں میں دیوار کی طرف دیکھا. دیکھے امام نے فرمایا میرے اختیارات کو نازما, اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے, اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. مجھے منبر آل محمد کی قسم ہے امام نے اتنا کہنا تھا یہ دیوار سونے کی ہو گئی. امام نے دیوار کی طرف دیکھا, اصلی حالت میں واپس آ. دیوار اصلی حالت میں آئی. امام نے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں. دیوار کی آواز آئی. مولا جب کہہ رہے تھے اگر میں چاہوں تو ان میں سے ایک حرامی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا, ایسے ہو سکتا. اب ہم ثابت کریں گے کتابوں سے علی کے فضائل. کوشش کی ہے میری نسلیں بھی قرضہ اتارنا چاہے تو نہیں اتار سکتے کہ میرے مالک نے اتنے چھوٹے بندے کو اس بڑے کام کے لیے چنا. وہ روایات ہم نے عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنا دی ہیں. 50 سال بھی ذاکر پڑھے تو پرچہ نہیں کروا سکتا. شیعہ قوم کا چھوٹا سا فرد ہوں, اب کروا صحیح تو حسین کے کسی ذاکر پہ FIR. اب ہم تجھے بتائیں گے تیرا مذہب کیا ہے. مجھے بادشاہ حسین کی عزتوں کی قسم ہے اب یہ سوشل میڈیا پہ آ کے بھونکے تو بھونکے. 6.5 مہینے تو میں عدالت میں کھڑا رہا, اس وقت تو کوئی گرو گھنگال نہیں وہاں آیا. اس وقت تو ساری خاموشی تھی, ایسے چپ تھے جیسے خندق کے میدان میں خاموشی تھی. تب ایک مرنے والا بابا عدالت میں بھیج دیا. اس کے سامنے میں جو کتاب کروں وہ کہ جی یہ بھی ہم نہیں مانتے, یہ بھی ہم نہیں مانتے. آخر جج نے سر پکڑ کے کہا اور بابا بتا تو مانتا کیا ہے. اور دشمن علی کی زبان سے نکل گیا جی میں صرف قرآن مانتا ہوں. میں نے کتابیں بند کر کے بس میں نے اتنا بتانا تھا یہ حسبنا کتاب اللہ کے ماننے والا. لکھی ہوئی ہیں وہ حدیث کتابوں میں, آل محمد کے اختیارات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم تمہارا سب سے زیادہ نقصان اس قوم کا علمی نقصان ہوا. جتنی فضائل کی کتابیں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہونے دیا. عربی کتابوں میں فضائل کی انبار ہیں. صرف مولا عباس کا ایک کعبے کی چھت والا خطبہ پڑھ کے سنا کتابوں میں, صرف مولا عباس کا. اتنا فضائل ابھی تک کتابوں میں اتنا فضائل لکھا ہوا ہے کہ وہ نہ کتابیں دی جا رہی ہیں نہ ان کا ترجمہ ہو رہا ہے نہ انہیں ممبر پہ پڑھنے دیا جا رہا. سیالکوٹ ہے, پوری دنیا اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے. اور مجھے امام حسین کی سطح پہ بھی فخر ہے. مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. تو لہٰذا میں انہیں زبانیں بند کرنے کے لیے اپنے سخی عباس سے اذن مانگ کے میں سرکار کے خطبے کی صرف پہلی 3 سطریں پڑھتا ہوں. مولا عباس کو جب امام حسین نے احرام کھولے تو امام حسین نے مولا عباس سے کہا عباس کعبہ کی چھت پہ جا, اور چھت پہ جا کے خطبہ دے. 3 شخصیتیں آئی ہیں کعبے کی چھت پہ. ایک مؤذن ولایت حضرت بلال آئے تھے, ایک خود امیر المومنین آئے تھے, اور ایک حضرت عباس آئے. پہلی بار فتح مکہ میں دی میسج فلم میں بھی انہوں نے دکھایا کہ
کہ جب رسول نے آ کے کہا بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے، تو بلال نے کیونکہ مکے میں ظلم بڑو جیلے ہوئے تھے تو بلال کو یہ اعزاز سونپا گیا. حضرت بلال جلدی سے کعبہ کی چھت پہ آ گئے. اب اعزاز تو بہت بڑا مل گیا کہ رسول نے کعبے کی چھت پہ بھیج دیا. کعبے کی چھت پہ آگے بلال کھڑے ہو گئے تو کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں. رسول نے مسکرا کے فرمایا بلال کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا زمین پہ اذان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کیا کرتا تھا، تو نے کعبے کی چھت پہ بھیج دیا ہے. اب مجھے بتا زمین کی طرف دے کے اذان دو، یہاں سے لے کے آخری بندے تک مجھے چہرہ پڑھنا ہے. جو بندہ پڑھتا علی ولی اللہ اور تائید کے لیے ہاتھ نہ اٹھے. رسول نے صحابہ کی محفل میں کھڑے ہو کے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے، مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اذان تو کعبے کی طرف منہ دے کے دی جاتی ہے. رسول نے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز میں کعبہ ہی نہیں. تو کعبہ ہے. انشاءاللہ جی کتنے بجے پڑھنا؟ رات کو پڑھنا انشاءاللہ 19 رمضان امام بارگاہ ڈاپر سوریاں بشرط زندگی و صحت، اور 31 مئی 18 جیٹ مانپور محسن چیمہ صاحب کے پاس، گجرال 31 مئی. اور جو بھی وعدے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے بشرط زندگی و صحت اور بشرط پابندی. ہاں تو تسی بھی کچھ کریا کرو، کوئی کھلوان والا کام بھی کریا کرو، سارے کام اسی نہیں کرنے. اجازت ہے میں 3 سطریں خطبے کی پڑھوں. مالک حسین عزتیں دے آپ کو، مولا حسین سلامت رکھے. 3 سطریں صرف سخی عباس کے خطبے کی. قبلہ جب نقش تائید کے ساتھ دعا فرمائیے گا. مولا عباس کعبے کی چھت پہ ہے، ذہنوں میں نقشہ بناؤ کہ تو اتنا نشہ آئے گا نا محبت. حجاج حسین کو چھوڑ کے طواف کر رہے تھے، حسین دور مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، عباس کعبہ کی چھت پہ آ گئے. حاجیوں کی نظریں کعبے پہ تھیں، عباس کی نظریں حسین پہ. نقشہ بنانا ذرا. عباس کے قدم کعبہ کی چھت چوم رہی ہے، ارد گرد وہ احراموں کے نیچے چھپی ہوئی تلواریں اور وہ حاجی وہ کعبہ کے ارد گرد حسین کو چھوڑ کے حج کر رہے ہیں. میں اس عبادت کا حشر بتانے لگا ہوں جو حجت کے بغیر کی جائے. حجت مسند میں یہ طواف کر رہے ہیں، عباس اکیلے کعبہ کی چھت پہ کھڑے. عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے، عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے. جملے کا مزہ لوگے تو جملے میں مزہ بڑا ہے. عباس کعبہ کی چھت پہ. کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں تھا؟ ہائے ہائے زندہ باد سیالکوٹ، یہ معیار ہے اس شہر کا. کعبے کی چھت پہ عباس، سخی عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے، اور عباس نے 3 اشارے کیے ہیں اپنی انگشت مبارکہ کے ساتھ. ہزاروں آنکھیں عباس کے اپنی انگلی سے باندھ لی. جہاں جہاں عباس کی انگلی جا رہی ہے وہ حاجیوں کی نظریں عباس کی انگلی کا تعاقب کر رہی ہیں. اشارے 3 سننا، دل میں ٹھنڈک آئے گی. پوری رات سخی کے جملے کا مزہ مودت کا رہے گا. سرکار کعبہ کی چھت پہ عباس کی آواز الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی. حضرت عباس نے کعبہ کی چھت پہ کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اسے اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. کوئی بیٹھا غازی کا نوکر، کوئی عباس سے منتیں مانگنے والا. عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، چہرے کی وجہ سے نہیں، وجود کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے، قدموں کی وجہ سے.
پاؤں کا نام عباس نے اس لیے لیا کہ کعبے میں ایک نبی کے قدموں کے نشان بھی ہیں، جناب ابراہیم۔ عباس نے کہا تعریف، اس نے اسے اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی تھی۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے۔ سیال کوٹ ہے، آؤ ایک بار سخی کی منت کریں، میرا بادشاہ علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، آپ اتنا کہہ دیتے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ عباس کی آوازیں گستاخ نہ بن، جہاں حسین بیٹھا ہو وہاں اپنے فضائل پڑھے جاتے، جہاں حسین جیسا شہنشاہ ہو اپنے فضائل پڑھے جاتے، پورا خطبہ نہیں پڑھنا، صرف 3 کی 3 سطریں اور آپ کو سلام۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد سخی عباس نے اگلا جملہ کہا، یوں سر کے سر اڑا دیے۔ کون کہتا ہے کہ غازی لڑا نہیں تھا؟ میں عباس کی جنگ سنانے لگا ہوں مکے میں، بغیر تلوار کے لڑ رہا ہے غازی، خطبے کی دھار سے شجرے کاٹ رہا ہے۔ عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کی آواز ہے، یہ سنو، یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ تو صرف اینٹوں کا گھر تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا ہے۔ اگلی سطر میں جو بندہ چپ بیٹھا ہے اس کو ایک دفعہ ہلانا۔ میں اپنا جملہ نہیں، خطابت ہوتی میں کبھی نہ منت کرتا۔ سخی عباس کا جملہ سننا کعبے کی چھت پہ۔ عباس نے یہ جملہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ نیچے دیکھا، حاجیوں کا ہجوم دیکھا، طواف کرتی ہوئی آوازیں دیکھی۔ عباس نے مسکرا کے ایھا الکافرہ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو او کافرو فاجرو۔ آؤ سخی عباس سے پوچھے، مولا تو نے انہیں کعبے میں کھڑے ہو کے کافر کہہ دیا؟ مولا یہ تو احرام باندھ کے آئے ہیں، یہ تو وضو کر کے آئے ہیں، یہ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ عباس نے کہا میں کعبے کی چھت میں کہہ رہا ہوں، اگر ان کے مذہب اور دین اور عقیدے میں حجت نہیں تو یہ کعبے میں بھی کافر ہے۔ او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ عباس کے جملے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نہیں، کعبے پہ کھڑا ہو کے۔ عباس کعبے پہ کھڑا ہو کے عباس کہہ رہا او کافرو او فاجرو۔ حملہ سنا رہا ہوں عباس کا۔ عباس نے سارے کافر کر دیے۔ کعبے میں کھڑے کافر کر دیے۔ جو کام نبی نے نہیں کیا، نکال دیے عباس نے سارے دین سے۔ عباس نے کہا کافرو او فاجرو۔ وہ احرام باندھے ہوئے ہیں، وہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ عباس نے کہا او کافرو او فاجرو۔ جملہ اگر مودت کا نشہ ہو گیا تو جب بھی سخی کے علم پہ سجدہ سلام کرو گے تو یہ جملہ یاد آئے گا، دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ عباس نے کہا او کافرو او فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روک لیا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا جا۔ آپ کی سوچوں سے زیادہ بڑھ گیا۔ اگلا جملہ سنو، موسیٰ بھی نہیں پڑھتا اور مجھے سلام کا، یہیں پہ اجازت مانگ لوں گا۔ عباس کی آواز آئی کافر و فاجرو، اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے تو کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا جائے۔ کوئی بندہ سانس لیتا ہو اور وہ غازی کا حملہ سنے، اتنا کہنا تھا کہ اگر وہ چاہے تو کعبہ اوڑھ کے۔ عباس کا اتنا کہنا تھا، عباس کے لہجے میں جلالت تھی، عباس کی آنکھوں میں روب تھا۔ کعبے کی دیواروں نے کانپنا شروع کیا۔ حسین نے مسئلہ چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے۔ حسین نے کہا رک، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی آواز آئی مولا عباس کو روک لے، ورنہ بابے نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیوار آخر تک پنجے کھول کے اونچا